ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانے کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی کہ اسے ایک گھر کے پاس گندم کے چند دانے دکھائی دیے۔ وہ جلدی سے گندم کے دانوں کی جانب بڑھی۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شکاری نے یہ جال پھیلایا ہو تاکہ کوئی پکشی اس میں آ کر پھنس جائے۔ یہ سوچ کر وہ کچھ فاصلے پر موجود درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی، لیکن ساتھ ہی جب اسے اپنے ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کا خیال آیا تو وہ خود سے بولی، مجھے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اور ضروری تو نہیں جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہو۔ ایسے بھی شام ہونے والی ہے اور میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ گندم کے دانے چگنے لگی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ اس نے اس جال سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی۔ اتنے میں اسے سامنے سے ایک شکاری آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جال کے پاس آیا اور چڑیا کو پنجرے میں بند کر کے وہاں رکھ کر چلا آیا۔ یہ سب مناظر دور درخت پر بیٹھا کالو کوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت سست اور مکار تھا۔ اسے ایک ترکیب سوچی۔ وہ جلدی سے ٹونی چڑیا کے پاس آیا اور بولا، اے ٹوری، اگر میں تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں تو بدلے میں تم میرے لیے کیا کرو گی؟ ٹونی چڑیا مجبور اور بے بس تھی۔ جلدی سے بولی، کوے بھیا، جو آپ بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے جلدی جلدی سے نکالو۔ میرے ننھے منھے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ سوچ کر کوے نے جلدی سے ٹونی چڑیا کو وہاں سے آزاد کروایا اور پھر چڑیا کو لے کر سامنے والے درخت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے ٹونی چڑیا سے کہا، اے ٹوری چڑیا، تم آج سے میری غلام ہو اور روزانہ میرے لیے دانہ جمع کرنے کی ذمہ داری آج سے تمہاری ہے۔ تم روزانہ گندم کی ایک بالی میرے لیے لے کر آؤ گی۔ بیچاری ٹونی چڑیا بری طرح کالو کوے کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اس کے پاس کوے کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ پھر چڑیا صبح سویرے ہوتے ہی گندم کی تلاش میں نکل جاتی۔ پھر سب سے پہلے وہ کوے کے لیے گندم کی بالی لے کر آتی اور پھر کچھ گندم کے دانے اپنے بچوں کے لیے لے کر گھر آتی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ٹونی چڑیا اپنی روزمرہ روٹین سے سخت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اسے دھوپ، بارش، ہر موسم میں کالو کوے کے لیے ایک گندم کی بالی ضرور لے کر آنا پڑتی تھی۔
اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے گندم کی بالی کسی بھی کھیت سے بعض اوقات نہ ملتی تھی۔ ادھر کالو کوے کے مزے ہی مزے تھے۔ وہ درخت پر لیٹے لیٹے آرام سے اپنے گھونسلے میں زندگی گزار رہا تھا، اور اسے بنا محنت کیے آرام سے کھانے کو مل جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے بڑا ہی خوش تھا، اور ٹونی چڑیا کو پتا تھا کہ اگر وہ کالو کوے کے لیے گندم کی بالی نہ لے کر جائے گی تو کالو کوا اس کو یا اس کے بچوں کو بھی اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ اس لیے وہ روزانہ چپ چاپ کالو کوے کے لیے گندم کی بالی لے کر آتی تھی۔ ایک دن جب چڑیا صبح صبح دانے کی تلاش میں نکلی تو کافی دیر اسے گندم کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ تھک ہار کر ایک درخت پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود گندم کے دانوں کو زمین میں بو کر اپنی فصل تیار کرے، کیونکہ ویسے بھی موسم بدل رہا تھا۔ وہ خود سے بولی، یہ تو بہت اچھا وچار ہے کہ میں خود اپنی گندم کی فصل تیار کروں۔ اس طرح سخت سردی اور برف باری کے موسم میں گھر بیٹھ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا اور کالو کوے سب کا پیٹ بھر سکتی ہوں۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے اٹھی اور ایک دفعہ پھر گندم تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش بعد اسے ایک کھیت میں گندم کی چند بالیاں دکھائی دی۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنے گھونسلے کے پاس لے آئی۔ پھر اس نے اسی درخت کے نیچے اپنی چونچ سے زمین کی زرخیزی کی، اور پھر وہاں پر گندم کے دانے دبا دیے۔ پھر وہ ہر روز اس جگہ کو پانی دینے لگی۔ اس طرح تھوڑا وقت کیا گزرا، وہ دن بھی آ گیا جب اس کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کالو کوے کو جب چڑیا کی فصل کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی جلدی سے وہاں آ پہنچا۔ جب اس نے گندم کی تیار فصل دیکھی تو وہ چڑیا سے بولا، ہے ٹونی چڑیا، تم نے اچھا کیا ہے، میری غلام ہو کر تم نے میرے لیے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ فصل اب میری ہے، اس لیے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کالو کوے کی بات سن کر چڑیا کو بہت غصہ آیا، اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کالو کوے پر حملہ کر دیا۔ کوا بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر بھاگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظلم کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔